اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنا ایک چھوٹا سا چینل کھولا ہے جس کا نام ہے مائی اسلام۔ آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں، اور دوسروں تک جتنا یہ پہنچے گا اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ملے گا کہ میں قرآن پاک کا آپ کو سب سے پہلے میں اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا سکھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ میں چھوٹی چھوٹی کلپ اور ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا اس چینل کے اوپر، تاکہ آپ لوگوں اس سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں اور اسلام کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں۔ تو سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک کا جو آغاز کیا جاتا ہے چھوٹے سے قاعدے سے، جس کا نام نورانی قاعدہ ہے۔ کوئی بھی آپ قاعدہ لے سکتے ہیں، اس میں سے میں 2-3 پیج جو ہیں وہ آپ کو سکھاؤں گا۔ اس کے بعد قرآن پاک ناظرہ کیسے پڑھا جاتا ہے اس کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ یہی قرآن پاک ان کا مجموعہ جب بنتا ہے تو قرآن پاک کے الفاظ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو آپ ذہن نشین کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ جتنی آپ کو اس کی پریکٹس ہوگی اتنی جلد آپ انشاءاللہ قرآن پاک ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم ح خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ سامعین محترم، ان الفاظ کی جو میں نے آوازیں نکالی ہیں آپ کوشش کریں اس طرح نکال سکیں۔ جتنی بہتر آپ کوشش کریں گے اتنا تو آپ قرآن پاک ناظرہ صحیح طرح پڑھ سکیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ الفاظ ہے تو ضا۔ بہت سے لوگ اس کو توئیں زوئیں پڑھتے ہیں، جو کہ اردو کے قاعدے میں آتا ہے۔ ویسے آپ نے نہیں پڑھنا۔ جو ان کی آوازیں ہیں اگر اس طرح پڑھیں گے تو آپ کی تجوید بھی بہتر ہوگی اور آپ قرآن پاک اچھی طرح پڑھ سکیں گے۔ اس کی مشق کرنے کے بعد یہ دوسرا پیج ہے، اس کے اوپر یہ الفاظ وہی ہیں لیکن یہ جڑے ہوئے ہیں دو جس طرح انگلش کے جو الفابیٹس ہیں وہ مل کے ایک لفظ بنتا ہے، اسی طرح یہ بھی الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ الف ہے، وہی الف، اور یہ دیکھیں یہ 2 لفظ ہیں۔ ان میں سے آپ پہچان کریں، ایک تو الف ہے اور دوسرا یہ ایسے ہے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ یہ دیکھیں، ان میں سے یہ لام ہوتا ہے۔ لام کو یہاں سے توڑ دیا جائے اور اس کے اوپر یہاں پہ الف رکھ دیا جائے تو یہ 2 لفظ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو لام الف کہتے ہیں، اس کو بھی لام الف کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ ایک الف ہے اور دوسرا یہ ہے با۔ با کو توڑ دیا جائے یہاں سے اور ساتھ الف ملا دیا جائے تو یہ با الف بن جاتا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے لام الف۔ یہ دیکھیں، یہ لام الف، لام حا، لام الف، یہ 3 لفظ میں ہیں۔ یہ با، درمیان میں لام اور پھر با۔ یہ کاف، یہ بھی کاف، یہ 2 لفظ ہیں کاف اور با۔ یہ ہیں لام اور با، کاف الف، با کاف تا۔ یہ آپ نے پہچان کرنی ہے۔ اگر اس کی پہچان ہو جائے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ دونوں پیج جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ یہ لفظ ملے ہوئے ہیں اور کیسے ملتے ہیں یہ آپ طریقہ ان کا جانیں کہ یہ ان کو یہاں سے بھی دیکھیں۔ پہلے آپ خود کوشش کریں کہ یہ دیکھیں، یہ 2 لفظ جڑے ہوئے ہیں، ایک الف ہے، دوسرا آپ خود پہچانیں کہ ایسے لفظ کیسے ہوتا ہے، کون سا لفظ ہے جو اس طرح پڑھا جاتا ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہو اور ایسے تھوڑا سا بنا ہوا ہو۔ اس میں سے آپ ڈھونڈیں، دیکھیں یہ با ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی جس کے نیچے ایک نقطہ ہو وہ کون سا لفظ ہے اور ایسے پڑھا ہو۔
ویسے تو جیم کے نیچے بھی نقطہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہاں سے تلاش کرنا ہے کہ ایسا ہو، یہ ایسے با کی شکل کا، اور ایک نیچے نقطہ ہو، تو وہ ہے با با اور یہ دوسرا لفظ ہے، یہاں پہ انگلی رکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو واضح نظر آ جائے گا، یہ کیا ہے؟ سین، یہ سین، یہ دو لفظ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں دو نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ صرف یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، نیچے اوپر تا کے ہوتے ہیں، نیچے یا کے، اور یہ یا سین بن گیا، یہ نون اور سین، یہ تا سین، یہ سا سین، یہ سا جیم، یہ اوپر دو نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ تا کے، تا ہا، اور یہ دو نقطے علیحدہ علیحدہ ہیں، اگر ملے ہوئے ہوں تو تا ہوتا ہے، یہ دیکھیں ایک یہاں پہ ہے، ایک دوسرے لفظ کے اوپر ہے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، تو یہ تا نہیں ہے، ایک نون ہے، نون، یہ دیکھیں یہ نون، نون اور دوسرا خا، اسی طرح ان سب لفظوں کی پہچان کریں۔ یہ سا جیم با یا دو یا ہیں، ایک دو نقطے جس کے نیچے ہوں اور ایک وہی یا، اور یہ نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون۔ سامعین محترم، ان دونوں پیجوں کو آپ تھوڑی سی مشق کریں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سبق کی طرف جائیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔